يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ گفتگو غزوہ بدر سے متعلق چل رہی ہے، اور غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عظیم فتح عطا فرمائی اور کافروں کو جو عبرت آمیز شکست ہوئی کہ ان کے سارے لاؤ لشکر، ان کے سارا ساز و سامان بیکار ہو گیا، تو قرآن کریم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، ان کو جو یہ شکست سے ہمکنار کیا گیا اور ان کو جو تباہی، ان کے اوپر جو تباہی مچی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے دشمنی کر لی تھی، دشمنی مول لے لی تھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اس وجہ سے ان کو باوجود اپنے لاؤ لشکر اور ساز سامان کے عبرت انگیز شکست ہوئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، 313 1000 پر غالب آ گئے، تو اس کی وجہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ انہوں نے مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی، اور تم نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ پیچھے گزرا ہے کہ جب یہ موقع آیا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کے بجائے مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے تھے، تو اس وقت میں بعض صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی تھی کہ بھئی ہم تو جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ ایک مختصر کام تھا، اس کا اب موقع نہیں رہا، اب اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے مناسب نہ ہوگا۔ لیکن جب رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا دیکھی، بے شمار بہت سے صحابہ کرام نے اپنے جانثاری کا مظاہرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا لوگوں نے دیکھی، تو پھر مکمل اطاعت کی طرف اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا، اس کی وجہ سے فتح ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اب آئندہ بھی تمہارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو۔
اور بلا تولوا عنہ، اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ یہاں یہ بات ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہاں لفظ استعمال کیا اطاعت کا۔ اطاعت کے معنی ہوتے ہیں کسی کا حکم خوشی سے ماننا، کیونکہ اطاعت جو ہے اس کا مادہ ہے طوع، اور طوع کے معنی ہوتے ہیں کہ خوشی سے کوئی کام کرنا۔ تو قرآن کریم نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا ہے، قال اتیہ طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، کہ جب آسمان و زمین سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے آ جاؤ یا میرے حکم کی پابند بن جاؤ، چاہے خوشی سے بنو چاہے زبردستی بنو، بننا تو ہے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو خوشی سے آپ کے فرما بردار بنتے ہیں، آپ کے تابع دار بنتے ہیں۔ تو اطیعوا اللہ و رسولہ کے اندر یہ بات پنہاں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آئے تو آدمی اسے خوشی سے قبول کرے، خوش دلی سے قبول کرے، اور اس کے بارے میں اپنی خیالی اور عقلی اور منطقی افکار کو اس کے آڑے نہ آنے دے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ حکم کیوں آ گیا، اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے۔ تو ایک مومن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکمتوں کے پیچھے پڑا رہے، وہ تو در حقیقت اس بات کو دیکھتا ہے کہ میرا کام تو میرے آقا کے حکم کی فرما برداری ہے، تابع داری ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ جو حکم اس نے دیا ہے وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور وہ حکم جو دے رہا ہے وہ میری عقل اور منطق کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ در حقیقت اطاعت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ جل جلالہ کی بات ہے۔ جو آدمی کسی کا نوکر ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، اس کا کام بھی یہی ہے کہ جو آقا حکم دے وہ کر گزرے۔ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ پوچھے کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ ایک سے اگر کہا گیا نوکر سے اس کے گھر اس کے مالک نے کہ بھائی ذرا 10 کلو گوشت لے آؤ، تو وہ پلٹ کے کہے کہ جی کیوں لاؤں، 10 کلو گوشت لانے کا کیا مطلب، آپ کے گھر میں تو 3 آدمی ہیں، تو 10 کلو گوشت کیسے کھائیں گے؟ تو جو نوکر یہ سوال کرے تو وہ در حقیقت نوکر نہیں ہے، وہ فلسفی ہے۔ تو ایسے فلسفی کو نوکر نہیں رکھا جاتا جو حکم دینے والے کے حکم کی علت اور حکمت معلوم کرے اور اس کے بغیر کہتے میں نہیں مانتا۔ تو اللہ جل جلالہ کا یہ تو ایک معمولی مسائل ہے نا، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، لیکن اس کا حکم بھی ماننا فوراً ضروری ہے، اس کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے حکم کیوں دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا غزوہ بدر کے موقع پر کہ بظاہر تو حکم بڑا غیر معقول سے نظر آ رہا تھا کہ 313 آدمی اکٹھے ہو گئے تھے اچانک، اور نہ پورا ساز و سامان تھا،
70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، اور 1000 کا لشکر سامنے آ رہا ہے. تو بظاہر تو عقل کے خلاف بات تھی، خودکشی تھی کہ یہ لوگ جو ہے کس طرح. لیکن کسی کے دل میں اگر کوئی شبہ پیدا ہوا بھی تو اس کا ازالہ فوراً ہو گیا. اور زیادہ تر صحابہ کرام نے خوشی کے ساتھ، یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ فرمائیں گے تو ہم ان گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے، تیار ہے. تو جب وہ خوشی سے کام ہوا اور اللہ کے رسول کے حکم پر، تو پھر تمہیں یہ فتح بھی نصیب ہوئی. لہذا اللہ اس کے رسول کی اطاعت جاری رکھو، اور وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے پیٹھ نہ موڑو، اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو. یہاں یہ کہہ دیا کہ مجرد سننا، اللہ اور اللہ کے حکم کا حکم سننا، بس یہ فوراً اطاعت واجب کر دیتا ہے. سننے کے بعد اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کا فلسفہ، اس کے فوائد، اس کی فکر میں پڑھنے کا بندہ مکلف بھی نہیں، اور بندگی کا تقاضا بھی نہیں کہ اس کی. تو جب تم نے سن لیا تو سننے کے بعد تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اس کو قبول کرو، اس کے اوپر عمل کرو، چاہے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات خاص طور پر بیان فرما دی کہ سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا کہ 313 نہتے 1000 کے مسلح لشکر سے بھیڑ جائیں، لیکن چونکہ تم نے حکم سنا اور سن کر اس پر فوراً عمل کیا بغیر کسی چون و چرا کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فتح عطا فرمائی. اور پھر آگے چونکہ یہ فرمایا تھا کہ بھئی جب سنا تو سننے کے بعد اسی اطاعت لازم ہے، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. یعنی جو ہم جس بات کی تمہاری تعریف کر رہے ہیں اور جس کا تمہیں حکم بھی دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب حکم سنو تو فوراً اس پر عمل کرو، اس میں اپنی منطق داخل نہ کرو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتے تو ہیں، کافر لوگ عام طور پر سنتے تو ہیں، یعنی سن لیتے ہیں، کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں ان سے تو، لیکن قبول کرتے نہیں، نہ سمجھتے ہیں اس کی حقیقت، نہ اس کی قبول کرتے ہیں. تو اگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تم سے وہ بات کہی تھی، کہ ہاں بھائی سن لی تھی، لیکن سن تو لی تھی، لیکن حقیقت جو سننے کی ہے وہ انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، کیونکہ اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کی نہ اس پر عمل کی کوشش کی. لہذا ان جیسے نہ بن جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں. کیونکہ وہ صرف کہتے ہیں کہ سن لیا. یہ سن لیا جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی آدمی سے بحث ختم کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ اچھا بھائی سن لی تمہاری بات. مقصود اس کو نہ سمجھنا ہوتا ہے نہ اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اب بس میں آگے تو بحث کیا کروں، یا تم سے میں کھل کے اپنی بات کہہ بھی نہیں سکتا، بس اتنا کہہ دیتا ہوں سن لی تمہاری بات. تو سن تو لی، لیکن وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حقیقت میں وہ نہیں سنتے. کیونکہ اگر سننے کا جو اصل فائدہ ہے وہ کیا ہے
کہ آدمی اس جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنے، اس کو سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے. یہ کچھ کرتے ہی نہیں. تو ان کی مثال آگے اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ کی یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، لیکن آدمی بہرا گونگا ہو تو عقل اللہ نے دے رکھی ہوتی ہے، اس سے کام لے لیتا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے بصارت کسی کو عطا نہیں فرمائی تو اس کی حس تیز ہو جاتی ہے. اگر کوئی بہرا گونگا ہے تو اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے، اشارے سے بھی وہ بات سمجھ لیتا ہے، تو اس کے پاس عقل سے کام لینے کا موقع ہوتا ہے. لیکن یہ ایسے بہرے گونگے ہیں کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے، عقل بھی نہیں ہے ان کے پاس. سب سے بدترین جو جانور ہیں دنیا میں وہ ہیں. تو یہ لوگ بھی اسی میں داخل ہیں کہ بہرے ہیں. کیا معنی کہ حق بات کو قبول کرنے کی نیت سے سننے سے بہرے ہیں. گونگے ہیں یعنی حق بات کو قبول کرنے کا جملہ ان کے منہ پر نہیں آ سکتا، اور اوپر سے بے عقل بھی ہیں. گونگا بہرا بھی کوئی عقل سے کام لے لیتا ہے تو کچھ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے. ان میں وہ صلاحیت بھی نہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اندر کسی بھلائی کا علم ہوتا تو کچھ ان کو سنائی دیتا. یعنی وہ سنانا جو کہ قبولیت کی تک لے جاتا ہے. یہ ایک عجیب تعبیر ہے کہ اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر خیر ہوتی تو ان کو سنا دیتا. ظاہر ہے کوئی چیز بھی اس کائنات میں اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو. تو یہ نفی کا ایک اسلوب ہے جو اختیار کیا گیا کہ ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر ہوتی تو ان کو سنا دیتا. اس کا ایک پس منظر بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بعض مشرکین مکہ جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے جی بھائی ایسا ہے کہ ہم نے آپ کی بات تو سن لی لیکن اطمینان اس پر ہو نہیں رہا، اور نہ ہم اس کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہیں. البتہ اگر قصی ابن کلاب جو ہمارے جد امجد ہے وہ زندہ ہو کر آ جائے اور ہم سے کہہ دے کہ بھئی مان لو ان کی بات، تو ہم مان لیں گے. تو ان کی بات ہمیں سنا دیں، آپ قصی ابن کلاب کی آواز سنا دیں اور وہ آ کر ہمیں بتا دے کہ بھئی اسلام جو اس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ درست ہے، تو ہم مان لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بات کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ یہ خیر کی طرف آ جائیں گے تو لاسمعہم، تو ان کو سنا بھی دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کو اگر آنکھوں سے بھی دکھا دیا جائے گا، کانوں سے بھی قصی ابن کلاب کی بات سنا دی جائے گی، یہ واپس آنے والے نہیں ہیں اپنے کفر سے. یہ بات قرآن کریم نے کئی جگہ کہی ہے کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی ان کو اترتے ہوئے دکھا دیں اور چڑھتے ہوئے دکھا دیں تو لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. یہ کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کچھ خیر ہے، یعنی خیر کو قبول کرنے کا مادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سنا بھی دیتا ان کو.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر وہ آواز بھی سنا دیں ان کو قصی ابن کلاب کی یا جس کی یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تب بھی یہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا ان کے مطالبات تو ختم ہونے والے نہیں، اور نہ ان کا کفر ختم ہونے والا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو۔ اب جیسا میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ اطاعت کے مفہوم میں خوشی سے قبول کرنا داخل ہے، طاع سے نہیں کا اس کا مادہ ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حکم ہمیں دیا گیا، بے عقلی ہی سے صحیح ہمارے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر خوشی سے کیسے ہو؟ ایک حکم دیا گیا اور ہماری سمجھ میں اس کی حکمت فائدہ نہیں آ رہا، تو پھر ہم اس کو مان تو لیں، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے خوشی سے مانو، تو یہ خوشی سے کیسے مانے جبکہ اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ معبود ہے، تم عابد ہو، وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، وہ آقا ہے، تم غلام ہو، وہ رحمت کرنے والا ہے اور تم بے عقل ہو بسا اوقات۔ تو جب وہ آقا بھی ہے، پروردگار بھی ہے، خالق بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو جب بھی تمہیں کسی چیز کی طرف بلائے گا وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہو۔ تو جب دکھنے والی ہوگی تو یہ تو تمہارے دماغ میں بالکل اچھی طرح بات بیٹھی رہنی چاہیے کہ جو حکم بھی ہوگا وہ تمہارے لیے زندگی بخش ہوگا، تمہیں زندگی دینے والا ہوگا، لہذا اس کو خوش دلی سے اس کو قبول کرو۔ اس میں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اگرچہ تمہارا بحیثیت بندہ اور بحیثیت غلام تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم پوچھو کہ اس حکم کی حکمت کیا ہے، لیکن بندہ ہونے کی حیثیت سے ہی تمہیں اپنے دل میں یقین یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ جو حکم بھی آئے گا وہ ہمارے لیے زندگی بخش ہوگا، ہماری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، لیکن وہ ہمارے لیے زندگی کا سبب ہوگا۔ اس سے اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صرف عبادات سے متعلق نہیں ہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق، اور زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے وہ ہمارے لیے اس زندگی کے اس فلاح کا ذریعہ ہوگی جس زندگی سے متعلق وہ حکم ہے۔ اگر نکاح سے متعلق حکم ہے تو نکاح والا، نکاح کے اندر بھی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ فلاح کا سبب بنے گا، وہ زندگی کا سبب بنے گا۔ طلاق کے بارے میں دیا جا رہا ہے تو فراق کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں، مالی معاملات کے بارے میں جو تمہیں
حکم دیا جا رہا ہے وہ ضرور تمہارے لیے زندگی کا سبب بنے گا. تو یہ ایک جملے میں یعنی ایک لفظ میں اللہ جل جلالہ نے پوری شریعت کی نمائندگی فرمائی. ساری شریعت، عبادات سے لے کر معاملات تک، معاشرت سے لے کر اخلاق تک، اخلاق سے لے کر آداب تک، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے تمہیں، وہ تمہیں تمہاری زندگی کو درست کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس سے تمہاری دنیا کی زندگی بھی تمہاری بہتر ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی تمہاری. تو یہ نہ سمجھنا کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی حکم یا کسی باری تعالیٰ کے ارشاد کا فلسفہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہے. یقیناً یہ تو طے شدہ ہے کہ جو بھی حکم آئے گا وہ لما یحییکم کے اندر داخل ہوگا، تمہاری زندگی کو درست کرنے والا ہوگا، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی. پھر آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یعنی یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. کیا مطلب ہے اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ؟ مطلب یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس کو قبول کرو اور خوشی سے مانو، کیونکہ وہ ہمیشہ وہ حکم جو تمہیں دیا جائے گا وہ تمہارے لیے زندگی بخش ہوگا. تو پھر اب اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ دیر کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی. یہ ایک مسئلہ الگ ہے جبر و قدر والا، لیکن مقصود یہ ہے کہ جب ایک چیز کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اور اس کے بارے میں تم نے اس کو قبول بھی کر لیا، استجیبو کے اندر داخل ہو گئے کہ ہاں بھائی اچھا حکم ہے، لیکن اس میں دیر کر دی تم نے، بلا وجہ دیر کر دی. اچھا بھائی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. تو یہ کل پرسوں کا معاملہ جو ہے یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر دل ہی پلٹ جاتا ہے. شروع میں داعیہ پیدا ہوا تھا، لیکن وہ داعیہ تھوڑے دنوں کے بعد، یہ تھوڑا وقفہ کرنے کے بعد وہ کمزور پڑ گیا. یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ان القلوب بین اصبعی الرحمن، دل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یصرفها کیف یشاء، وہ جس طرح اس میں چاہے تصرف کر لیتا ہے. اگر تم نے اس حکم کو نہ صرف یہ کہ مان لیا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا اور پھر دیر کر دی، غفلت میں وقت گزار دیا، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دل پلٹ جائے. جو ارادہ پیدا ہوا تھا وہ مغلوب ہو جائے، یہاں تک کہ آدمی محروم ہو جائے اس عمل سے. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کا جو بھی خیال آئے اس کو تم حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں، کر گزرو، کیونکہ پتہ نہیں پھر
بعد میں یہ داعیہ موجود رہے یا نہ رہے، حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی ان کی اپنی اصطلاحات ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے دل میں کسی نیکی کا خیال آتا ہے تو اس کو وہ بارد کہتے ہیں. بارد، کہ یہ خیال کہ میں نماز پڑھوں 2 رکعت، تو یہ کیا ہوا؟ یہ بارد ہوا. وارد کے معنی ہے مہمان. تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایک مرتبہ وارد آیا تمہارے دل میں اور تم نے اس پر عمل کر لیا تو تم نے اپنے مہمان کا اکرام کر لیا. اکرام کر لیا اب تو دوبارہ آئے گا. اور اگر تم نے اس کو بے توقیر کر کے واپس بھیج دیا، دل میں خیال آیا تھا مگر تم نے کیا نہیں اس پر عمل، تو وہ مہمان ایسا ہے جس کا اکرام نہیں ہوا. اکرام نہیں ہوا تو کہے گا یار اس کے پاس تو جانا بیکار ہے، اس میزبان کے پاس جانا بیکار ہے، یہ اکرام کرتا ہی نہیں، تو خیال آنا ہی چھوڑ جائے گا، اللہ بچائے. تو اس لیے یہ باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. لہذا جب ہم نے کہا استجیبوا للہ وللرسول، تو پھر قبولیت میں دیر نہ کرنا. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے وہ ذات جو کہ دلوں کے اندر تصرف کرتی ہے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف متوجہ فرما دے. یہ باقاعدہ دعا مانگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہ تنبیہ بھی فرما دی اللہ تعالیٰ نے، خوشخبری بھی دے دی، آگے کے لیے راہ عمل بھی بتا دیا، اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر تم نے غیر ضروری تعویق کا معاملہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے اس کا خیال ہی شاید مٹا دیں اس نیکی کا. اور اس بات کو یاد رکھنا کہ انہ الیہ تحشرون، یہ تو قرآن کریم کا جگہ جگہ یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی بات جب فرماتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، تو ساتھ میں یاد دلا دیتے ہیں آخرت کا. کیونکہ کسی بھی حکم پر عمل اس وقت تک صحیح طرح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ آخرت کا فکر نہ کرے، آخرت کا خیال اس کے دل میں نہ ہو. تو اس لیے ہر قدم پر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ انہ الیہ تحشرون، تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو، وہاں جا کر تمہیں جمع کیا جائے گا. تو اس لیے اپنے ہر عمل کے اندر آخرت کو پیش نظر